السلام علیکم، میں ہوں عبدالہادی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں AH خبر۔ سائیڈ میں یہ جو کلپ چل رہی ہے یہ ہے یو پی وارانسی گیان واپی کی پاٹ پوجا کی کلپ، جو کہ رات کے آدھی رات تک پاٹ پوجے کے کام کو انجام دیا گیا۔ یہ کورٹ کے کہنے کی وجہ سے کورٹ نے یہ ہندو سمودائے ہندو کمیونٹی کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں اور گیان واپی مسجد کے خانے میں پاٹ پوجا کا کام انجام دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں نے پاٹ پوجے کے کام کو انجام بھی دیا، آپ کلپ کے ذریعے سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ وہاں جب مسجد میں وہاں کے جو نمازی حضرات آتے جاتے ہیں تو اس سے جب میڈیا سوال کرتی ہے کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ بظاہر ان کے چہرے سے غصہ نظر آتا ہے، بہت سارے لوگ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، غمگین ہیں۔ اس مدعے پر بڑے بڑے لوگوں کی آواز بند ہے، مگر وہ کس نے آواز اٹھائی؟ اسد الدین اویسی صاحب نے، جو ہمیشہ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر اسٹیج پر، ہر جگہوں پر جہاں بھی حق کی بات آتی ہے وہ بغیر کسی سے ڈرے ہوئے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے ابھی بھی آواز اٹھایا، تو یہ کلپ کو ضرور سے دیکھیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آج جج صاحب کا آخری دن تھا، ریٹائرمنٹ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے 17 جنوری کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ریسیور اپوائنٹ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج جنہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ تو پورے کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے۔ یعنی آپ نے ایک تو کتنے 93 کے بعد سے اب تک خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا، اب مسجد کے تہہ خانے کو آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے تو پورا کیسے ڈیسائیڈ کر دیا؟ پھر کتنے سال ہو گئے؟ 93 سے اب 30 سال ہو گئے۔ ہاں، اس میں مورتیاں کہاں ہیں کہ کیسے معلوم ان کو؟ تو یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا وائلیشن ہے۔ بھائی 30 سال کے بعد آپ یہ کام کی اجازت دے رہے ہیں، تو ان کا تو ایک کام تھا کہ آپ ان کو 30 دن کا ٹائم دیتے اپیل کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ 7 دن میں پورا نکال دو، گرلز نکال دو اور آپ اجازت دے دیے، تو یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نریندر مودی کی سرکار جب تک اپنی خاموشی کو توڑے گی نہیں اور صاف طور پہ کہے گی نہیں کہ ہم پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں، یہ پورے تنازع چلتے رہیں گے۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب بابری مسجد کا ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا تھا، میں نے جس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا کہ وہ فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ، ہم عزت کرتے ہیں، مگر فیتھ کی بنیاد پر آنے سے یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں، اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو بیسک اسٹرکچر کا حصہ قرار دیا گیا تھا، تو پھر یہ لوور کورٹ سن کیوں نہیں رہے ہیں اور کیندر سرکار کیوں نہیں بول رہی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامیہ کمیٹی شاید الہ آباد ہائی کورٹ میں اب اس غلط فیصلے پر اپیل کرے گی، اب نہیں معلوم کیا فیصلہ ہے۔ مگر 17 جنوری کو ایک بات کہتے ہیں، پھر ریسیور کو بولتے ہیں یہ کر دو آپ، آخری دن آپ کا، خیر ان کا اختیار ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، میں آپ کے ویورز کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ 30 سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ ان کو 30 دن نہیں دیتے، یہ چیزیں ہیں سر۔ لیکن سر میرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے، ہندو پکش کے لوئر ہیں وشنو شنکر جین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری بڑی جیت ہے، آنے والے سمے میں ایودھیا جیسا ہی جب آگے بحث ہوگی تو اس کو لے کر ایودھیا جیسا ہی پریڑام آئے گا۔ ہاں، 6 دسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے اس دیش میں، 6 دسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ 86 ہوا، پھر ہو سکتا ہے، جب جی بی پنت تھے دوبارہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ ادھر ادھر نہ بکھیریں، بلکہ جس طرح سے میں ان کا فین ہوں، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں ناجائز و جائز میں اچھا تمیز کرنا چاہتا، میں نہیں کسی کا چاپلوس ہوں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی مسلمان حضرات ہیں کہ آپ اپنا نہ ووٹ صرف اور صرف اسد الدین اویسی صاحب کو دیں، اور جس دن اس مسلمانوں کے ساتھ جو بڑے بڑے جو ظلم ہوں گے، گھر پر بلڈوزر چلایا جائے گا نا، اس دن کوئی نہیں بولنے والا، اگر کوئی بولے گا تو وہ صرف اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں تمام تر مسلمانوں سے کہ صرف اور صرف انہی کو ووٹ دے اور انہی کی پارٹی کو آپ مضبوط کریں، تاکہ آپ کا ایک دن کوئی آواز اٹھانے والا بنے۔